نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ رہا ہے کہ ہمارے نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اقدس میں ظاہری دنیا کی زندگی سے اعلیٰ اور برتر حیات کے ساتھ زندہ ہیں، اور یہ حیات برزخی ہے جو عام انسانوں کی برزخی زندگی سے کہیں زیادہ کامل بھی ہے، مضبوط بھی ہے اور باکمال بھی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام خصوصاً سید الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی حیات عطا فرمائی ہے کہ جس کے آثار ہمیں احادیث مبارکہ سے بھی ملتے ہیں اور قرآن مجید سے بھی ملتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں یعنی شہید ہو جائیں تو ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ تو جب شہداء کو یہ مقام حاصل ہے تو انبیاء کرام علیہم السلام کی حیات جو ہے وہ تو بدرجہ اولا ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فارحین بما آتاہم اللہ من فضل، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ فضل پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ آیت بھی شہداء کی حیات پر دلالت کرتی ہے، تو انبیاء کرام علیہم السلام تو شہداء سے کہیں بلند درجہ رکھتے ہیں، تو ان کی حیات بھی ثابت ہوتی ہے اس سے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند ابو یعلا میں روایت منقول ہے کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، کہ جو شخص مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح لٹا دیتے ہیں یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو گویا اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر انور میں حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہے اور امت کے اعمال ان پر پیش کیے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر توجہ فرماتے ہیں۔ البتہ یہ حیات دنیاوی حیات کی مثل نہیں ہے، بلکہ برزخی اور خصوصی حیات ہے جس کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدہ اپنانے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔